آج کی ہماری ویڈیو جنگ خندق اور امام علی علیہ السلام کل ایمان پر ہے۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد مسلمان اللہ کے کرم سے اور بھی مضبوط ہونے لگے، اور کفار یہ چاہتے تھے یہ جو مسلمانوں کا مدینے میں وجود ہے اس کو جلد سے جلد ختم کر دیں۔ ان دوران کفار نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش کی۔ ابو سفیان اور عرب کے بڑے بڑے قبائل نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ مدینے پر حملہ کریں۔ اس دور میں عرب کا سب سے بڑا بہادر پہلوان جس کا نام عمر بن عبدوت تھا، وہ اتنا طاقتور تھا کہ ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا اور دوسرے ہاتھ سے جنگ کرتا۔ ابو سفیان نے عمر بن عبدوت سے کہا کہ کہاں یہ مٹھی بھر مسلمان اور کہاں ہم شجاع ترین انسان، اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم مل کر مدینے پر حملہ کرتے ہیں۔ اب ابو سفیان، عمر بن عبدوت اور عرب کے کفار قبیلے سب مل کر مدینے کی طرف بڑھنا شروع ہوئے۔ اس بات کا علم جب اللہ کے رسول کو ہوا تو آپ اپنے تمام اصحاب سے فرمانے لگے کہ ایک طرف عرب کے سارے مشرک اور کفار ہیں اور دوسری طرف ہم مسلمان ہیں۔ اب اصحاب یہ سوچنے لگے کہ ہم اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جناب سلیمان محمدی نے فرمایا، یا رسول اللہ، مدینے کے تینوں طرف پہاڑ ہیں اور ایک طرف آنے جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اگر ہم سب مل کر اس راستے کے بیچ ایک بہت گہری اور چوڑی خندق کھود دیں تو مدینے کے اندر کوئی کفار نہیں آ سکتا۔ جناب سلیمان محمدی کے اس مشورے کو تمام اصحاب نے پسند کیا۔ اب سب کے سب مسلمان خندق کھودنے لگے، اور روایات بتاتی ہے کہ 6 دنوں میں یہ خندق کھودی گئی۔ اب جیسے ہی ابو سفیان، عمر بن عبدوت اور عرب کے کفار قبیلے مدینے کے قریب آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اتنی بڑی خندق، سب حیران ہو گئے۔ اب عمر بن عبدوت نے کہا، اگر میں اس خندق کو پار نہ کر پایا یہ میری توہین ہے۔ اب اس نے اپنے گھوڑے کے کچھ قدم پیچھے کیے اور دوڑتا ہوا آیا، چھلانگ لگا کر خندق کو پار کر دیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، کون ہے جو میرے ہاتھوں مر کے شہید ہو جائے یا مجھے مار کر غازی بن جائے؟ اے مسلمانوں، اگر ہمت ہے تو مجھ سے لڑو۔ اب مسلمانوں نے جیسے ہی عمر بن عبدوت کو دیکھا تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ عمر بن عبدوت ہے، یہ بہت طاقتور ہے، اس سے کون لڑے گا؟ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کافر کا منہ بند کروائے؟ اب سب مسلمان نظریں جھکانے لگے، لیکن امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور فرمایا، اے میرے آقا، مجھے اجازت دو، میں اس کافر کا منہ بند کروں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی بیٹھ جاؤ۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی ہے جو اس کافر سے لڑنے کے لیے تیار ہو؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ سب کے سب مسلمان خاموش رہے۔ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں آپ پر فدا ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، علی،
آپ بیٹھ جاؤ۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حجت کو تمام کیا اور مسلمانوں کو دیکھ کر فرمایا، ہے کوئی جو اس کافر کا منہ بند کروائے؟ سب مسلمان نظروں کو جھکا کر خاموش رہے۔ اب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیں۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عبا امام علی علیہ السلام کو پہنائی اور امام علی علیہ السلام کی عبا خود پہنی، اپنی نالین امام علی علیہ السلام کو پہنائی اور امام علی علیہ السلام کی نالین خود پہنی، اپنا امامہ امام علی علیہ السلام کو پہنایا اور امام علی علیہ السلام کا امامہ خود پہنا، اور فرمانے لگے کہ آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اب امام علی علیہ السلام ذوالفقار لے کر جیسے ہی میدان میں آئے اور فرمایا، اے عمر، میں اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا محافظ علی ہوں۔ اب عمر بن عبد ود نے کہا، اے نوجوان، کیوں مرنا چاہتے ہو؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہم لڑنے نہیں بلکہ تمہیں محبت سکھانے آئے ہیں، جاؤ اپنے شہر واپس چلے جاؤ۔ اب عمر بن عبد ود کو غصہ آیا اور گھوڑے سے نیچے اترا اور گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے اور امام علی علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ اب امام علی علیہ السلام نے جواباً حملہ کیا، ذوالفقار سے عمر بن عبد ود کی ٹانگ کاٹ دی۔ اب عمر بن عبد ود زمین پر گر گیا۔ اب جیسے ہی عمر بن عبد ود زمین پر گرا، امام علی علیہ السلام اس کے قریب آئے اور فرمایا، اے عمر، تمہاری ٹانگ اس لیے کاٹی ہے تاکہ تم اس گھوڑے کی تکلیف کو سمجھ سکو، اور فرمایا، اللہ گواہ ہے کہ یہ ہاتھ اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور یہ ذوالفقار صرف اللہ کے دین کے لیے نکلتی ہے۔ اور یہ کہہ کر عمر بن عبد ود کا سر قلم کر دیا۔ مسلمان خوشی سے جھومنے لگے اور کفار خوف سے ڈرنے لگے اور بھاگنے لگے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا، جنگ خندق میں علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ میرے لاکھوں سلام ہوں کل ایمان امیر المومنین مولا علی علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا